बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज साहब जो कि मारूफ एंकर पर्सन हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से वो लापता हैं। उनका एक मौक़िफ़ था और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर पिछले एक साल से खड़े थे। 2012 के अंदर उन्होंने बतौर एंकर पर्सन अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तकरार के नाम से एक्सप्रेस से अपने कैरियर का उन्होंने आगाज़ किया था बतौर एंकर। बतौर रिपोर्टर भी वो एक्सप्रेस से ही मुंसलिक थे और वहीं से उन्होंने 2007 के अंदर अपने कैरियर का आगाज़ किया था। लेकिन जब से वो एंकर बने थे तब से लेकर के पिछले साल तक उनके मौक़िफ़ को बड़ी पजीराई मिलती रही। लेकिन जब पिछले साल रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए और इक़्तिदार से अलग होने के बाद उन्होंने जिस तरह से एक अग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट, उस मौक़िफ़ की हमायत में इमरान रियाज साहब भी बाहर निकले। इमरान रियाज साहब को भी लगता था कि वो जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इमरान खान के मुसलसल एक साल का जो उनका स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था, जिसके अंदर वो बतौर अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा कर रहे थे, उसमें इमरान रियाज साहब भी अपना किरदार अदा करते रहे और उनके मौक़िफ़ की को बहुत ज़्यादा जहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ को अडॉप्ट करने पर पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी रवाज है कि पजीराई मिलती है, इसी तरह से इमरान रियाज साहब को भी मल्टीपल टाइम्स पजीराई मिली और उस पजीराई से ज़ाहिर है आप महसूस होते हैं। आपको जब लोग सुनते हैं, जब इससे पहले आपको हज़ारों की तादाद में लोग सुन रहे थे, उसके बाद फिर आपको लाखों की तादाद में लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, तो आप फिर ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं, अपने मौक़िफ़ को जानदार बनाने के लिए आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इमरान रियाज साहब ने भी वही किया। उन्होंने जो गो के वही उनसे हमने बारहा पूछा कि आप ये जो पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसका 100% ये हमें तासुर मिलता है कि ये झुकाव है टुवर्ड्स इमरान खान, तो उन्होंने कहा कि ये हक़ की जंग है और मुझे लगता है कि इस वक्त में एक सहाफ़ी को जो किरदार अदा करना चाहिए वो हक़ और सच के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मैं इसको हक़ समझता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बनते चले जा रहे थे इस एक पूरे साल के अंदर और मकबूलियत की मेराज को पहुँचते हुए उन्हें ये बात भूल गई कि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी भी हैं और उन्होंने ये बात उनको भुला दी गई शायद कि पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ एक हद तक तो तनकीद की जा सकती है, लेकिन अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब मुसलसल तनकीद करते रहे और उनकी मुसलसल तनकीद का नतीजा ये निकला कि वो जो नौजवान नस्ल थी, जो अब 18 साल के पिछले 2-3 साल के अंदर उसने कदम रखा था, 18 साल से जो है वो 19 और 20 साल के अंदर उन्होंने कदम रखा था, उस नौजवान नस्ल ने इमरान खान को अपना मसीहा बनाया और अपना मसीहा बनाते हुए उन्होंने भी बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़े, बग़ैर मारूज़ी हालात को जानने और समझे, उन्होंने इमरान खान को अपना मसीहा बनाया और मसीहा बनाते हुए उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया। ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर जहर उगला, बल्कि सोशल मीडिया के जितने दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी इमरान खान के मौक़िफ़ को तायद मिलती रही, हमायत मिलती रही और वो मौक़िफ़ जो है वो फैलता चला गया। वो टीनेज लोग जिनको पाकिस्तान की तारीख़ का इल्म भी नहीं था, वो लोग तो इसलिए इमरान खान के साथ खड़े रहे कि ये हमारा लीडर है, लेकिन वो लोग भी इमरान खान के साथ खड़े रहे जो सियासी मफादात की बुनियाद पर इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे। उनमें जो सहाफ़ी थे, उन सहाफ़ियों में इमरान रियाज साहब सफ़े अव्वल में थे और सफ़े अव्वल में होने की वजह से वो 3 मरतबा इससे पहले भी उनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद गो के फिर कोर्ट की जानिब से उनको बेल मिल जाती थी। लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती के साथ ये हुआ कि इमरान रियाज साहब को अगवा करके न सिर्फ अब वो एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो उनकी हालत कैसी है, वो खैरियत से हैं या नहीं। इमरान रियाज साहब के मौक़िफ़ के मुखालिफ बेशुमार लोग हो सकते हैं, मुमकिन है कि मुझे भी इमरान रियाज साहब के मौक़िफ़ की से इख्तलाफ हो, लेकिन आपको भी हो सकता है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है
کہ آپ لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں کو کڈنیپ کریں اور اس کے بعد پھر ان کا پتہ بھی نہ چلنے دیں، نامعلوم مقامات کے اوپر ان کو منتقل کریں، اور ان کے جو انسان ہونے کے ناطے جو ہیومن رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ بھی کمپرومائز ہوں۔ میں استدعا کرتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں کے پاس عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ وہ خدا را ان کو ان نون سے نون کیٹیگری کے اندر لے آئیں، بھلے آپ ان کو جتنا عرصہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن ماں باپ کو ایک آس اور امید ہونی چاہیے کہ عمران ریاض اس وقت ہے کہاں پر، بلکہ عمران ریاض کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو نہ صرف اس طرح سے اغوا کیے گئے ہیں، ان سب کے متعلق بھی ان کے لواحقین کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی خیریت معلوم ہونی چاہیے، وہ نظر آنے چاہیے۔ جس طرح سے جیلوں میں پڑے لوگ نظر آتے ہیں، اس طرح سے عمران ریاض کو بھی نظر آنا چاہیے۔ عمران ریاض صاحب کے موقف کے آپ ضرور مخالفت کریں، لیکن عمران ریاض صاحب کو یہ قطعاً ان کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا جائے کہ ان کے بوڑھے والدین کو ان کی خیریت بھی معلوم نہ ہو، ان کے چھوٹے بچوں کو اپنے باپ کا معلوم نہ ہو کہ ان کا باپ اس وقت کہاں پر ہے، ان کی بیوی کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا شوہر کہاں پر ہے، ان کے بھائیوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا بھائی کہاں پر ہے، ان کے رشتہ داروں کو یہ معلوم نہ ہو۔ میں عمران ریاض صاحب کے متعلق بڑا وضاحت کے ساتھ آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پورے خاندان کے واحد کفیل ہیں، اور واحد کفیل ہونے کے ناطے ان کی برکت سے کئی چولہے جو ہیں وہ جلتے ہیں۔ میں استدعا کرتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کو نہ صرف ریلیز کیا جائے، اگر آپ ریلیز نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان کو ایک مہذب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو فوری طور پر پروڈیوس کریں، عدالتوں کے اندر کیسز چلیں، عدالتیں ثابت کریں کہ یہ آدمی گلٹی ہے یا نہیں گلٹی۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کو وہ اس موقف کو جو ہے وہ دبا دے، یا سخت موقف اپنانے والوں کے موقف کو جو ہے وہ دبایا جائے۔ تو میری یہ اپیل ہوگی، دردمندانہ اپیل ہے کہ فوری طور پر جو ہے خدا را اس بات کو سمجھیں، اس بات کا نوٹس لیں، اور نہ صرف ان کو وہ پاکستان کی ایک مقبول ترین آواز ہیں، وہ ان کے والد صاحب نے آج کورٹ کے اندر بھی کہا ہے کہ خدا را ایک دفعہ اب ان کو بھیج دو، ایک دفعہ ان کو پروڈیوس کر دو، اس کے بعد وہ کبھی جو ہے وہ اس طرح سے تنقید نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ آواز کو جو ہے وہ ایک دبانے کی کوشش تو اس طرح انداز سے نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ارشد شریف شہید کا معاملہ دیکھ چکے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ عمران ریاض کو کچھ ہو گیا تو میرا خیال ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ معاملہ یہ الٹا پڑ جائے گا، اور الٹا اگر پڑ گیا تو یقیناً پھر اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوگی بلکہ پاکستانی انٹرنیشنلی جو ہے وہ شاید وہ اس تنقید کی زد میں آ جائیں گے، اور یہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی جو ہے وہ اس تنقید کی زد میں آ جائے گی، جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ ان کے ماتھے کی کالک بن جائے گا، اسی طرح سے ماتھے کی کالک بن جائے گا جس طرح سے آج آپ عدلیہ کو یاد کرتے ہیں کہ عدلیہ کے ماتھے کے اوپر کالک ہے۔ ضیاء الحق نے عدلیہ کو استعمال کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، اسی طرح سے جسٹس منیر کی عدالت کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، آپ جنرل مشرف کی عدالتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ ایوب خان کی عدالتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ افتخار چودھری کی عدالت پہ تنقید کرتے ہیں، آج آپ جو بندیال صاحب کی عدالت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے شاید پھر یہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں استدعا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، خدا را ان کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا جائے اور ان کو عدالتوں کے اندر پروڈیوس کیا جائے، اور ان کے اوپر آپ پہلی تو ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی پھر بھی آپ کی انا کی تسکین نہیں ہوتی تو عدالتوں کے اندر ان کو ضرور پروڈیوس کر دیں۔ عدالتوں کے اندر پروڈیوس کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک راحت اور تسکین کا سبب ضرور ہوگا کہ ہمارا بچہ، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور وہ اس کی خیریت بھی ان کو جو ہے وہ معلوم ہوگی۔ تو میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے، ان کو ان نون کیٹیگری سے نان کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، نہ کہ یہاں پر نا انصافی کا بول بالا ہو۔ میں ایک بار پھر آخر کے اندر یہ بتاتا چلوں کہ ان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عمران ریاض صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں
وہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے یا اپنے چاہنے والوں یا اپنے ویلاگس کے اندر وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جاؤ جا کر آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دو۔ آرمی پاکستان، میں شدید ناقد ہوں ان لوگوں کا، شدید تنقید کرتا ہوں جو لوگ آرمی کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ کیوں کر کے تنقید کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ جو اپنے گھروں کے اندر سوتے ہیں وہ اسی آرمی کے، ایک تو اللہ کا فضل ہے اور اس کے بعد اسی آرمی کی قربانیاں ہیں۔ سرکاری ملازم تو سارے ہوتے ہیں، وابڈا کے اندر بھی سرکاری ملازم پائے جاتے ہیں، اور دیگر محکموں کے اندر بھی سرکاری ملازم پائے جاتے ہیں، پولیس کے اندر بھی سرکاری ملازم پائے جاتے ہیں، ریونیو بورڈ کے اندر بھی سرکاری ملازم پائے جاتے ہیں، ہزاروں محکمے ہیں جن میں سرکاری ملازم پائے جاتے ہیں، لیکن آرمی وہ واحد محکمہ ہے جس کے اندر اس بات کا عزم اور اعادہ کیا جاتا ہے کہ مجھے جب کبھی بھی موقع ملا تو میں اپنے وطن کے لیے جان قربان کروں گا، اور وہ پھر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ہمارے 1 لاکھ سے زائد شہداء اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس ماں نے ایسے بیٹے ضرور جنے ہیں جو اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنا باعث اعزاز، باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملے یہ تو ہیں ہی قابل مذمت، اور ان لوگوں کا ٹرائل ضرور ہونا چاہیے، لیکن ٹرائل ضرور کریں، لیکن ایسا ٹرائل مت کریں جس ٹرائل کے اندر آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں۔ یہ میری استدعا ہے۔ عمران ریاض صاحب کے متعلق بھی میری استدعا ہے کہ خدارا ان کو فوری طور پر جو ہے ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔